وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص ایمان کا انکار کر دے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گفتگو کسی کافر کے ساتھ ہے کہ کافرو ایمان کا انکار نہ کرنا، لیکن اگلے الفاظ یہ ہیں فقط شک نہ کرنا۔ قد کا معنی تحقیق یعنی پکی بات ہے۔ حابطہ جلا دوں گا، راکھ کر دوں گا، عملہ اس کے اعمال کو۔ اب یہ بات بتاتی ہے کہ کافر کو تو اعمال کی ضرورت نہیں۔ کافر کو کیا لگے کہ قیامت والے دن کون سا عمل کام آنا ہے؟ تو پھر اگر بات عملوں کی آ گئی ہے تو پھر بات مسلمانوں سے ہوگی، اور اگر مسلمانوں سے بات ہے تو اب آیت کا معنی یہ ہوگا اے مسلمانوں اور مومنوں، اپنی زندگی تمہاری جتنی زندگی ہے اس زندگی میں کہیں ایمان کا انکار نہ کر بیٹھنا۔ اگر تم سے ایمان کا انکار ہو گیا تو تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جتنی عبادات ہیں وہ میں اللہ ساری جلا کر راکھ کر دوں گا۔ لیکن اگر تم نے ایمان سے انکار نہ کیا تو میں تمہارے ٹوٹے سجدے قبول کروں گا۔ یہ آیت میں لفظ نہیں آیا کہ اگر تم نے ایمان کا انکار نہ کیا تو میں تمہارے ٹوٹے سجدے قبول کروں گا، تو پھر آپ نے کیوں ایڈ کیا؟ نہیں، ایڈ نہیں کیا۔ یہ بات سورہ مومنون میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہ قرآن حکیم کا 23 نمبر سورہ ہے، اور اس کی میں کر لیتا ہوں 23 نمبر سورہ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد کا معنی ہوتا ہے شک نہ کرنا، افلحا کامیاب ہو گیا، ہوگا نہیں، کامیاب ہوگا نہیں بلکہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ نہیں بتایا کہاں ہو گیا، تو جب نہیں بتایا تو معنی یہ ہے دنیا میں بھی ہو گیا، آخرت میں بھی ہو گیا۔ اچھا کون ہو گیا؟ قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے میں اس کے ٹوٹے سجدے بھی قبول کروں گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ میرے دونوں جملے قرآن حکیم سے آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کبھی بھی ایمان کا انکار نہ کرنا، اگر تم نے ایمان کا انکار کیا تو میں تمہارے اعمال تو سارے جلا کے راکھ کر دوں۔ دوسرا جملہ قرآن کا آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر تمہارا ایمان پر ایمان ہوا، تم نے ایمان کا انکار نہ کیا تو پھر میں تمہارے ٹوٹے سجدے بھی قبول کروں گا۔ دیکھیں اس پر میں شام تک بھی قرآن کی آیتیں پڑھ سکتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار کامیابی کے لیے ہے ہی ایمان پر۔ یا آپ ٹھنڈا بولے ہیں کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں، نماز کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں بلکہ فرمایا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں نماز کا حکم دیتا ہی اس کو ہوں جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ روزے کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں بلکہ فرمایا آمنوا کتب علیکم الصیام، میں روزے کا حکم اسی کو دیتا ہوں جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ایمان اعمال کے دار و مدار کے لیے لازمی ہے۔ اگر ایمان نکل جائے تو مسلمان کے کسی عمل کی کوئی اوقات باقی نہیں رہتی، اعمال اسی کے قابل قبول ہے جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ اچھا اب میں سورہ حجرات سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 49 نمبر سورہ ہے اور 14 نمبر آیت کو میں لینا چاہتا ہوں، 15 نمبر آیت کو میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، میرا محبوب دور گاؤں سے کچھ بندے آئے ہیں اور سادے ہیں، جٹکے ہیں۔ اعراب کہتے ہیں پینڈو کو، پینڈو ہیں، پنڈ والے ہیں، سادے ہیں، اور وہ آ کے تیرے آستانے پہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ جو ایمان ہے نا وہ تو ابھی تمہارے دل میں آیا ہی نہیں۔ پتہ چلا ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ذرا سارے بول دیں ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ میں پھر سے سورہ مجادلہ کی طرف بڑھتا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے۔ لا تجدو، کبھی اس آیت پر باقاعدہ خطاب ہوگا، لا تجدو، آخری آیت ہے، 22ویں آیت ہے، 58 نمبر سورہ ہے۔ لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم
او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتا ہے اللہ بندوں کے دلوں پر ایمان لکھتا ہے. پتہ چلا ایمان کسی کے دل میں ہے. ایمان کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا دل ٹھیک کرو اگر نمازیں قبول کروانی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے. دل ٹھیک کرو اگر نمازیں قبول کروانی ہے. دل ٹھیک کرو. دل میں ایمان ہے اور ایمان کا انکار نہیں چاہیے. اگر ایمان کا انکار کیا، میں اٹینشن آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آپ ادھر دیکھیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تو دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے بندو انما المؤمنون الذین، کوئی بندہ شک نہ کرے، اللہ ایمان اور مومن اسے کہتا ہے. انما المؤمنون الذین، اللہ کے ہاں مومن وہ ہے. اس وقت میں کہاں ہوں؟ سورہ حجرات میں ہوں. 49 نمبر سورہ ہے اور میں 15 نمبر آیت پر ہوں. انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہیں. لیکن یہ ایمان کی سند اب کوئی مولوی نہیں دینے لگا، خود مومن دے رہا ہے. بھئی اللہ بھی مومن ہے. بھئی اللہ کے ناموں میں بھی اللہ مومن ہے. اچھا بھئی مصطفیٰ بھی مومن ہے، آپ بھی مومن ہیں. شرک نہیں ہوا. اللہ بھی مومن ہے، نبی بھی مومن ہے اور آپ بھی مومن ہیں. اللہ مومن ہے. اللہ وہ مومن ہے جو ایمان عطا کرتا ہے. ہم وہ مومن ہیں جن کے دلوں میں ایمان آتا ہے. محمد وہ مومن ہیں جنہیں دیکھ کر کلمہ پڑھ کے وہ ہمارا ایمان خود ہے. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت. نبی خود ہمارا ایمان ہے، حضور ہمارا ایمان ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں پھر عرض کرتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں نے آدم بنا لیا ہے. قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتو سارے آدم کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ایک سامنے کھڑا تھا. قالا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے اسے بڑے پیار سے پوچھا تجھے کس نے منع کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے، جسے میں نے سجدے کا حکم دیا ہے تو تو کیوں کھڑا ہے، سجدہ کیوں نہیں کر رہا. اب اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا، اس نے اپنا اندر ظاہر کیا. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. تیلی زمین کی طرف جلائی جائے تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے، میری فطرت بڑی بلند ہے. وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی فطرت ہی بڑی پست ہے. مٹی اور آگ کے رولے میں پڑا ہوا ہے ابلیس. میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا. اللہ نے فرمایا اوے لانتیا، ما خلقت بیدیا، تجھے مٹی نظر آئی ہے، تو یہ نہیں تک رہا کہ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. الفاظ اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں. نہیں آپ کا سجا اور کھبا ہے، اللہ کے دونوں سجے ہیں. اس کے ہاں کھبا کوئی نہیں اور وہ ہاتھوں سے پاک ہے. دیکھیں وہ ہاتھوں سے پاک ہے پر اس کی دو ہاتھ ہیں. چلیں چھوڑیں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ خاموش ہیں ورنہ میں کھولتا اس بات کو. چلیں نا، اب آگے چلنے دیں نا. اللہ نے فرمایا میں نے اسے دونوں، نہیں اسے سمجھے نا، وہ تو آگ اور مٹی کے رولے میں پڑا ہوا ہے. میں اللہ تجھے بتا رہا ہوں کہ اسے مٹیریل کو نہ دیکھ، نسبت کو دیکھ. پتا چلا شیطان مٹیریل میں کھپا ہوا ہے، محمد کا رب اسے نسبت بنوانا چاہتا ہے. آپ کا سوٹ بوسکی کا ہے، وہ 25,000 کا ہے، لیکن نہانے کے لیے آپ اسے باتھ روم میں گندی جگہ پر پھینک دیں گے. لیکن قرآن کے ساتھ لگا ہوا گلاف جو 20 روپے کا ہے اسے نہیں پھینکنے دیں گے. بات کپڑے کی نہیں، دیکھی تو نسبت جاتی ہے. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت ہو کے. نہیں تو یہ نسبت کا فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ سائنس سے آیا ہے. اللہ اسے نسبت سمجھا رہا ہے. بدبختہ آگ مٹی نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ ہاتھ کس کا لگا ہے. اب جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کانا من الکافرین، تو کافر ہے. ایک دفعہ سارے بولو بولو
کافر ہے تو کافر. میں تجھے مانتا ہوں، فرمایا پھر بھی کافر ہے. میں تیری عبادت کا قائل ہوں، فرمایا پھر بھی کافر ہے. میں آخرت کو مانتا ہوں، فرمایا پھر بھی کافر ہے. تو جو چاہے میں کرنے کو تیار ہوں. اللہ فرمایا تو پھر بھی کافر ہے، میرا قصور تو بتا. فرمایا نبی کی عزت نہیں کر سکا. بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلوٹ ہے، جسے نہیں سمجھ آئی، آدم کی عزت کو ایمان مان گئے ہو یار. جب بندہ کافر ہو گیا تو گیا کیا ہے؟ ایمان. تو پہلے تو مومن تھا نا. تو جب تک آدم کی عزت نہیں کر سکا اس سے پہلے تو مومن تھا. لیکن جب آدم کی عزت نہ کر سکا، ایمان سے نکلا ہے. آدم کی عزت کو ایمان مانتے ہو تو آدم ہاتھ باندھ کر جس کے پیچھے کھڑا ہو، اس محمد کی عزت کتنا بڑا ایمان ہو. میں نے کہا تو ہے محمد ہمارا خود ایمان ہے. اللہ مومن ہے وہ ایمان دیتا ہے، ہم مومن ہیں ہم ایمان لیتے ہیں. نبی مومن ہیں وہ ہمارا ایمان ہے. یہ مومن ایمان. میں وہ جو بندے آئے، اچھا چلیں تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. نبی کی عزت کو ایمان کہا گیا. نبی کی عزت کو ایمان کہا گیا. دیکھیں ایمان کے لیے سب سے پہلا خطرہ کفر تھا. بھئی ایمان اور کفر دو چیزیں ہیں. کفر خطرہ تھا. کفر مٹتا ہے نبی کی عزت سے. جہاں نبی کی عزت آ جائے وہاں کفر نہیں رہتا، ایمان آ جاتا ہے. ایک قدم پیچھے چلو میرے ساتھ. ایمان کے لیے ایک خطرناک چیز ہے، اسے شرک کہتے ہیں. اب بندہ مشرک ہے یا مومن ہے، اگر کہیں شرک کا خطرہ آ جائے، آپ کو شرک ہو جہاں پہ، وہاں ایمان تو رہ ہی نہیں سکتا. انما المشرکون نجس. مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، پلید ہے مشرک. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر آپ کے پاس ایمان آ جائے اللہ تمہاری سانسوں کو پاک کر دیتا ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں دوبارہ جملہ کہنے لگا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بیٹھے ہو پاک ہو. ہاں ایسے بولنا چاہیے تھا، سارے پاک ہو. پانی سے پاک نہیں ہوئے، نہا کے پاک نہیں ہوئے. اگر آپ نہا کے پاک ہیں تو پھر کتا پکڑو اور پکڑ کر نہر میں ڈالو. صبح 9 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے ڈال کے رکھو، زیادہ پلید ہوگا. پوری نہر مل کر ایک کتے کو پاک نہیں کر سکتی. آپ تو لوٹے پانی سے پاک ہو گئے ہیں. بات پانی کی نہیں ہے، ایمان کی ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ سارے پاک ہیں. کیسے پاک ہیں؟ ایمان کی وجہ سے. آپ کیسے پاک ہیں؟ ایمان کی وجہ سے. آپ کا ایمان کون ہے؟ محمد. کریں مدینے کی طرف منہ. یہ بیت اللہ ہے اور اس کونے میں مدینہ ہے. اس کی طرف منہ کریں شام کو. آج یا رسول اللہ، تیری نسل میں سے ایک بڑا نلائق سا، نکما سا، بالکل کسی نہ کام کا ایک تیرے غلام تیرا آتا ہے، اور اس نے آج ہمیں آ کے بتایا ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے پاک ہیں. نہیں، اب سر اٹھائیں اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہیں یا اللہ، جس محمد کی وجہ سے ہم جیسے پاک ہیں، اللہ جانے تو نے ان کو کتنا پاک رکھا ہوگا. کہتے ہیں محمد کسی کام کے نہیں رہے، کہتے ہیں نا وہ نبی کسی کام کے نہیں ہیں. اب اس تاریخ میں ان سے کچھ نہ مانگو، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. اب نہیں وہ کچھ کر سکتے، نہیں کہتے. کہتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی اگر کوئی کافر میرے نبی کا نام لے لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ نام پاک کر سکتا ہے. مجھے بتائیں کہ جس کا نام آج بھی کام آتا ہے، نہیں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو میرے. جس کا نام آج بھی کام آتا ہے، اس کا جسم کیسے کام نہیں آتا ہوگا؟ اللہ آپ کی عمر دراز کرے. کمال بندے ہیں آپ، خوبصورت سنتے ہیں آپ کی سماعتیں اللہ بیدار کی ہوئی ہیں. تو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں،
ایمان تو ہے مصطفیٰ، ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے. اگر شرک آ جائے، یا بندہ مشرک ہے یا مومن ہے، کفر مٹتا ہے نبی کے پیار سے. مجھے مزہ آ رہا ہے. نبی کے پیار سے کیا مٹتا ہے؟ کفر. ایمان بچتا ہے. اب شرک آ گیا ہے. شرک سورہ بقرہ کو پڑھنا ہوگا، دوسرا سورہ ہے، اور 65 نمبر آیت کو پڑھنا ہوگا. جب آپ کی گھر والیاں ہمیں آپ کی شکایت کرتی ہیں نا، سرکار بندہ بڑا پیڑا ہے، پھر ہم یہ آیت دیتے ہیں انہیں اچھا ہن میری شکل نہ ویکھو، تسی نہ لڑو، وہ سانو نہ شکایت کرن. تو یہ آیت پھر ہم دیتے ہیں، بیٹی یہ آیت پڑھ، تیرا بندہ تابع دار ہو جائے گا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ممبر پر ہوں پھر بھی قرآن کھلتا ہے، حجرے میں ہوں پھر بھی قرآن کھلتا ہے. فرمایا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. بھائی مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے، شرک ختم ہو جاتا ہے، ایمان بچ جاتا ہے. پتہ چلا اللہ کی شدید محبت شرک ختم کرتی ہے اور ایمان کو محفوظ کرتی ہے. مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کر. امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے. زہرا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ایک نہ ماننے والا آگے کہنے لگا، سرکار میں انہوں نہیں مان سکتا جڑا مینوں نظر نہ آوے، میں انہوں مندا ہی نہیں جڑا مینوں نظر نہ آوے، انہوں میں نہیں ماندا جڑا مینوں نظر نہ آوے. آپ نے مرید کو اشارہ کیا، اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. کہنے لگا سرکار اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے درد ہو رہی ہے. آپ نے مجھے تو درد نظر نہیں آ رہا، میں کیسے مانوں تجھے درد ہو رہی ہے جب مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. کہنے لگا سرکار لگی مینوں ہے نا تے نظر بھی مینوں ہی آئے گا نا. آپ نے فرمایا تو بغیر ویکھیوں من جا، نظر آ لگی والیاں نو نظر آندا ہوے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ سنا. ایمان کا انکار نہ کرنا، یعنی اللہ کی محبت نہ چھوڑنا، نبی کی عزت نہ چھوڑنا. اگر تم نے یہ دو کام کیے تو میں تمہاری نمازوں کو کیا کروں گا، تمہارے روزوں کو کیا کروں گا، تمہارے حج اور زکاتوں کو کیا کیا جائے گا اگر تم نے ایمان کا انکار کر دیا. لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ کی شدید محبت اور نبی کی عزت ہوئی تو یہاں بھی خیر ہے، آگے بھی خیر ہے. ایک بڑی خطرناک چیز ہے، ایمان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، اسے نفاق کہتے ہیں. نفاق، یہ جو منافق ہوتا ہے نا، منافق بڑی خطرناک چیز ہے. اب حالت ایک ہے، یا بندہ منافق ہے یا مومن ہے. ایک وقت میں بندہ مومن اور منافق نہیں ہو سکتا. اب یا مومن ہے یا منافق ہے. ایک وقت میں بندہ مومن اور منافق نہیں ہو سکتا. بسم اللہ، اللہ عزت دے آپ کو، شہد دے آپ کو. مومن اور منافق نہیں ہو سکتا. اگر مومن ہے تو منافق نہیں، اگر منافق ہے تو مومن نہیں. منافق جو لفظ ہے یہ قرآن کا لفظ ہے، سورہ منافقون قرآن میں ہے. اذا جاءک المنافقون، میرا مصطفیٰ آپ کے دربار میں منافق آئے ہیں. آیت ہے قرآن کی، میرا محبوب آپ کے آستانے پر منافق آئے ہیں. منافق لفظ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ نون فا اور کاف سے ہے. اٹھ نہیں سکتا میں، بس سن کے قبول کر لیں. نون فا اور کاف سے ہے. اعراب دیں تو اس کو نفق کہتے ہیں. نفق، نفق عربی میں نفق لومڑی کے گھر کا نام ہے. لومڑی کی کوٹھی کو نفق کہتے ہیں، لومڑی کے مکان کو نفق کہتے ہیں. دنیا کا ہر جانور اپنی رہائش گاہ پر ایک دروازہ رکھتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے جاتا ہے. یہ دنیا کا واحد جانور ہے لومڑی. اس کے گھر کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر. اگر خطرہ ادھر سے بنے تو پالٹی بدل جاتا ہے، اور اگر خطرہ ادھر سے بنے تو پالٹی ادھر چلی جاتی ہے، ادھر بدل جاتا ہے. خطروں کو دیکھ کر جو پالٹی بدلے اسے منافق کہتے ہیں. میں کوئی بات کر گیا ہوں، جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میرا سلام ہے، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہنا چاہتا ہوں، خطروں کو دیکھ کر جو پالٹی بدلے اسے منافق کہتے ہیں. اب یہ بڑی خطرناک چیز ہے. نبی معظم کی بارگاہ میں صحابہ آ گئے. اس حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی سیاستہ میں سے، ترمذی میں سے، باب مناقب میں سے حدیث کو پڑھ رہا ہوں. لیکن کیمرے چل رہا ہے، یہ کیمرہ چل رہا ہے، انتظامیہ ہے،
انتظامیہ کے تحت یہ گفتگو مسجد کی چار دیواری تک رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام مکاتب فکر تک جانے والی ہے۔ اگر کوئی کہے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ فلاں ہے، اس میں فلاں نقص ہے، تو بھائی پھر میں دیر نہیں کروں گا، آج ادھار نہیں ہوگا، اسی حدیث کو قرآن سے پڑھ لیں گے، اسی حدیث کو قرآن سے پڑھ لیں گے۔ نبی معظم کی بارگاہ میں صحابہ نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بات کرتے ہیں، بات لیک ہو جاتی ہے، اور کچھ بندے ہماری میٹنگ میں ایسے ہوتے ہیں جو بات کو لیک کرتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، منافق ہیں، ہماری پہچان میں نہیں آتے، ہمیں کوئی منافق کی پہچان بتائی جائے۔ نبی نے علی کا چہرہ دیکھا، ہائے ہائے ہائے، جسے سمجھ آئی ہے بات کرو میرے ساتھ۔ نبی نے علی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے، یا علی لا یحبک الا مومن، اے علی تیری محبت کا نام ایمان ہے، اور جسے تیرا نام سن کر ماتھے پہ وٹ آ جائے اسے منافق کہتے ہیں۔ اے میرے صحابہ، کوئی ضروری بات کرنی ہو تو پہلے علی 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 کیا کرو، پھر ساری محفل کو دیکھو، اگر چہرے کھلے ہوں تو بات کرو، اگر کسی کے ماتھے پہ وٹ آ جائے سمجھو منافق بیٹھے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسے سمجھ آئیے، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں، من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اگر تم نے مولا علی کا پیار چھوڑ دیا، میں تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں ساری چلا کر راکھ کر دوں گا۔ قد افلحا، شک نہ کرنا، اگر آل رسول کا پیار لے آئے تو ٹوٹے سجدے قبول کیے جائیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ساری تقریر قرآن پر مبنی تھی، اینڈ پر ایک حدیث پڑھی گئی ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، اس حدیث میں یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، حدیث میں پرابلم تو نکال سکتے ہو، جتنا نسو گے اتنا پھنسو گے، قرآن سے کہاں جاؤ گے؟ اب مجھے اجازت دے تو میں آیت شروع کروں۔ جس آیت کو قبلہ ہمارے امام خطیب صاحب نے وائٹ بورڈ پر لکھا ہے، وہ اسی حدیث کے بارے میں ہی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ ان سب کو کربلا کی زیارت کرا، اللہ انہیں نجف دکھا، مولا علی کا روزہ دکھا، حسین کی زری دکھا، امام حسین کی تربت کی زیارت کرا، انہیں وہاں سے مدینے کا ٹکٹ عطا فرما، پھر مکہ آ کر عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما، ود فیملی نصیب فرما۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ نے فرمایا، حبیب ان سے کہہ دو نہیں بھاگنے دوں گا، آل محمد کی محبت ہی ایمان ہوگا۔ آل رسول کا پیار ایمان ہے، آل رسول کا پیار۔ جناب زہرا پاک کا وصال ہو گیا، بی بی دنیا سے چلی گئی، نبی کی صاحبزادی دنیا سے چلی گئی، مولا علی نے شادی کی۔ جب مولا علی نے شادی کی، جس خاتون سے شادی کی ان کا نام جناب ام البنین تھا، ام البنین کے ساتھ شادی کی۔ پہلے دن کی دلہن علی کے آستانے پر آئیں، زہرا کی دہلیز آئی تو دلہن نے چوم کر دہلیز کو آگے قدم بڑھایا۔ میں یہ جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی بیٹی کا دروازہ آیا، پہلے دن کی دلہن نے دروازے کی دہلیز کو چوما۔ کمرہ عروسی آیا، حجرہ آیا مولا علی کا، دونوں میاں بیوی اندر تشریف فرما ہیں، زوجہ سے کہتے ہیں بستر پر بیٹھ جا، بی بی بستر چوم کر زمین پر بیٹھ کے کہتی ہیں، یا علی یہ محمد کی بیٹی کا بستر ہے۔ یار ایمان 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 ہے نبی کا حیا،
ایمان ہے آل رسول کی عزت، ایمان ہے سیدوں کا حیا، ایمان ہے ایمان، حسین ایمان ہے۔ میں یہ جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں، حسین ایمان، ایمان ہے حسین۔ مولا علی نے پھر فرمایا، ام البنین میرا بستر ہے، بستر پر بیٹھو۔ دوبارہ بستر کو صاف کیا، ستھرا کیا، شلوٹیں نکالی بی بی نے، چوم کر زمین پر بیٹھ کر کہنے لگی، یا علی مجبور نہ کرو، میں اس قابل نہیں کہ محمد کی بیٹی کے بستر پر بیٹھ جاؤں، زمین پر رہنے دو یا علی۔ کہاں نکرانی، کہاں کنیز، اور یا علی کہاں شہزادی، کہاں بطول، کہاں نبی کی بیٹی۔ اتنی با ادب بیوی مل گئی، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، گود میں بیٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مولا علی آئے، آگے کہنے لگے، ام البنین جی سرکار مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ سرکار یا علی اللہ نے بیٹا تو دیا ہے پر آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھولتا، ہاتھ ہی نہیں حرکت کر رہے، کہیں معذور تو نہیں؟ مولا علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمانے لگے، گھبرانا ام البنین، میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی 3 دن۔ یا علی پھر آپ نے کب کھولی تھی؟ فرمایا 3 دن بعد میرے کان میں نبی کی آواز آئی، جھٹ سے میں نے ماں کی گود میں آنکھیں کھول کر سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا تھا۔ یا علی یہ کب کھولے گا؟ فرمایا گھبرانا، حسین آنے دے۔ ہائے ہائے، حسین آئے، آگے کہنے لگے، اماں میرا بھائی تو دکھا۔ ام البنین نے جناب عباس کو آگے کیا، حضرت عباس نے آنکھیں بھی کھول دی، ہاتھ بھی اٹھا دیے، ننھے ننھے ہاتھ عباس کے اٹھے تو علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب بیوی نے پوچھا، یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں میرے عباس نے دونوں بازو حسین کی طرف کیے ہیں۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلوٹ ہے، جسے نہیں سمجھ آئی ماں کا لیکچر شروع ہوا، بیٹا سیدوں کی عزت کرنی ہے۔ آئے میں پھر کہنا چاہتا ہوں، ماں کا لیکچر شروع ہوا، بیٹا سیدوں کی عزت کرنی ہے۔ اماں میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، بیٹا زہرا کا نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بیٹا محمد کی بیٹی کا نہیں ہے، بیٹا محمد کی بیٹی کے بچوں کی عزت کرنی ہے۔ اور کبھی حسین کو بھائی کہہ کے نہیں بلانا، سرکار کہہ کے بلانا ہے، آقا کہہ کے بلانا ہے، مخدوم کہہ کے بلانا ہے، مرشد کہہ کے بلانا ہے۔ ماں نے تربیت شروع کی، بیٹا جی اماں زہرا کی بیٹی جناب زینب کے کمرے میں جاؤ، آنکھیں اونچی نہیں کرنی، بہن سمجھ کے بات نہیں کرنی، مرشد زادی سمجھنا ہے، مرشد زادی سمجھ کر بات کرنی ہے۔ ماں کی تربیت ہے، بچپن سے جناب عباس کو سبق ملا، بھائی نہیں کہنا، اپنی جیسا نہیں سمجھنا، غلامی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے،